بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 205 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کی ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 5 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ گرامر کی وضاحت کے ساتھ۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 205 آف انگلش بول چال۔ ویورس آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل سینٹینس نمبر 1701۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے دفتر میں رہیں۔ بہتر ہے کہ آپ آج دفتر نہ جائیں۔ بہتر ہے اپنا کام وقت پر مکمل کر لیں۔ تو ویورس اس طرح کے جو فقرے ہوتے ہیں ان میں کسی فقرے میں ایک مشورہ ہو سکتا ہے، تاکید ہو سکتی ہے، لیکن کچھ فقرے ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ کرنے سے، مثلا سپوز آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ وقت پہ میڈیسن لیں گے تو ہی آرام آئے گا، کہ وقت پہ میڈیسن لینا، تو یہ ڈاکٹر کی جو مشورہ ہے وہ مشورہ کم، وارننگ زیادہ ہوگی۔ تو ایسے ہی سینٹینس بہتر ہے کہ آپ اپنے دفتر میں رہیں۔ پاسبل ہے کہ آپ نے نئی نوکری سٹارٹ کی ہے اور آپ جلدی جانا چاہ رہے ہیں لیکن باس دفتر میں موجود نہیں ہے، تو کوئی آپ کا جو ہمدرد کولیگ کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ دفتر میں رہیں۔ نیگیٹو کنسیکوینسز یا اس کا جو ہے وہ نتائج یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کو نوکری سے برخاست کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کے معنی میں بھی کچھ فکرے ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے دفتر میں رہیں۔ You had better stay in your office. You had better stay in your office. بہتر ہے کہ آپ اپنے دفتر میں رہیں۔ ویورز ہیڈ بیٹر کی جو سمپل سی ایک ایکسپلینیشن ہے وہ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہیڈ بیٹر کا استعمال کسی خاص موقع پر نصیحت کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ہیڈ بیٹر کی نصیحت پر عمل نہ کرنے کے نتائج برے ہو سکتے ہیں، نیگیٹو ہو سکتے ہیں، یعنی فیوریبل نہیں ہو سکتے، انفیوریبل ہو سکتے ہیں۔ جیسے تمہارے لیے بہتر ہے کہ آرام کرو ورنہ بیمار پڑ سکتے ہو، یعنی نصیحت پہ عمل کیا، آرام کیا تو ٹھیک ہے، ادروائز بیمار پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ اگر نصیحت ڈاکٹر کرے تو زیادہ سمجھ آتی ہے، گھر والے کریں تو ذرا کم سمجھ آتی ہے۔ یعنی عام الفاظ میں کہ یہ سخت الفاظ میں تنبیہ ہوگی، یعنی یہ نصیحت ہوگی لیکن خاص موقع کے لیے، جس طرح ایک جنرل نصیحت ہوتی ہے کہ بھئی وقت پہ اٹھا کرو، وقت پہ نماز پڑھا کرو، یہ ایک جنرل نصیحتیں ہیں۔ وقت پہ جو ہے وہ اسکول جایا کرو، وقت پہ اپنا سویا کرو۔ لیکن کچھ نصیحتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ خاص موقع کے لیے ہوتی ہیں، ان کا ماننا ضروری، یعنی زیادہ تر ضروری ہوتا ہے، نہ ہونے کی صورت میں اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں بھی ہو سکتے۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 2۔ میں اس کار سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ موبائل سے، گاڑی سے، مکان سے، کسی بھی چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ I want to get rid of this car. I want to get rid of this car. میں اس کار سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ get rid جو ہے وہ ہم چھٹکارا پانے کی جو ہے وہ انگلش ہے۔ I want to get rid of this موبائل، میں اس موبائل سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ پاسبل ہے کہ آپ کے پاس وہ جو پرانے زمانے کا کوئی موبائل 3310 پڑا ہوا ہے۔ سینٹینس نمبر ہے جی 3۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان سے ناراض کیوں ہے۔ I don't know why he is angry with them. I don't know why he is angry with them کہ وہ ان سے ناراض کیوں ہے۔
سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 4. آپ کو اس کی لا علمی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. یو شوڈنٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف ہز اگنورینس، یعنی آپ کو اس کی لا علمی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. تو یہاں پہ ویورز شوڈ کا استعمال ہم نے یہی سلائڈ لاسٹ ٹائم بھی دیکھی تھی، اس کا جسٹ ریویو کر لیتے ہیں کہ شوڈ ایک ماڈل آکسیلری ورب ہے. ویورز یہ جو سلائڈ جو ہے وہ اس کا آنا یہ اس لیے ہے کہ ایک چیز کو بار بار اب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور ذہن نشین بھی زیادہ ہو جائیں گے. تو شوڈ ایک ماڈل آکسیلری ورب ہے. شوڈ کا استعمال عام طور پر ہم جو ہے مشورہ یا کوئی تاکید وغیرہ جو ہے وہ جس طرح جنرل مشورہ یا جنرل ایڈوائز جو ہے وہ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. شوڈ کے ساتھ ورب کی پہلی فارم لگے گی. اب اس کی ہم ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، یعنی مثال جو ہے وہ کس معنی میں کسی آپ سمجھ لیں کہ تاکید میں. پچھلی دفعہ یہ ہم نے جو شوڈ کا اگزامپل تھی وہ مشورے کے طور پہ دی تھی، آج اس کو تاکید کے معنی میں دیکھ لیتے ہیں. ہمیں معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، یعنی یہ کسی کو تاکید کی جا رہی ہے کہ ہمیں بھائی اپنے معاشرے میں کردار ادا کرنا چاہیے. کس طرح کا کردار ادا ہو سکتا ہے؟ کوڑا کرکٹ گلیوں میں بے تحاشا پڑا ہوا ہے. اگر محلے کے لوگ اپنی کمیونٹی کے لوگ کہیں کہ جی ہم کچھ کر کے کچھ ایک سوٹیبل راستہ لے لیتے ہیں کہ جی ایک ہم یہ کام کریں گے کہ تاکہ کیونکہ گلیوں میں جو کوڑا کرکٹ ہے وہ اتنا پھیلا ہوا ہے تو وہ آئی تھنک کہ جو ہے وہ کمیونٹی کو بلدیہ کو سب کو جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو اس معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کوڑا کرکٹ ختم کرنے کے لیے یعنی اپنے علاقوں میں یعنی کمیونٹی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کوڑا پکڑا اور جا کے کسی جگہ پہ پھینک گیا اور ادھر والا جو ہے وہ بھی ناراض اور دوسرے بھی پریشان، پھینکنے والا بھی پریشان، جس کے ہاں پھینکا گیا وہ بھی پریشان. تو معاشرے میں جو ہے وہ ہیلتھی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. ہمیں معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وی شوڈ پلے آر رول ان دا سوسائٹی. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 5. تم نے تالاب میں پتھر کیوں پھینکا؟ وجہ ہوگی کسی کا جو ہے وہ کہ نہیں پھینکنے تھے تو لیکن اس سے سوال کیا جا رہا ہے تم نے تالاب میں پتھر کیوں پھینکا؟ وائی ڈڈ یو تھرو اسٹون ان ٹو دا پانڈ؟ تم نے تالاب میں پتھر کیوں پھینکا؟ وائی ڈڈ یو تھرو اسٹون ان ٹو دا پانڈ. اب ویور یہاں پہ ان ٹو ایک پریپوزیشن ہے تو اس کا بھی ایک ہلکا سا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں. ان ٹو ایک پریپوزیشن ہے، یہ چیز کلیئر ہو گئی. نیکسٹ ہے جی کہ اس پریپوزیشن کا استعمال عام طور پر کسی شخص یا کسی چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کی حالت میں داخل ہونے کے لیے کیا جاتا ہے. سپوز اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ آپ مکان میں داخل ہوئے ہیں تو انٹو لگائیں گے. ہی وہ مکان میں داخل ہوا، ہی وینٹ انٹو دا ہاؤس. اگر وہ گھر میں آلریڈی موجود ہے تو پھر ہم کہیں گے ہی از ان دا ہاؤس یا ہی از ایٹ دا ہاؤس یا ایٹ دا ہوم. یا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے پر کیا جاتا ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں آپ جانے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے گئے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ انٹو کا استعمال کر سکتے ہیں. اس نے دریا میں چھلانگ کیوں لگائی؟ وائی ڈڈ ہی جمپ انٹو دا ریور، یعنی موومنٹ کو شو کر رہا ہے. تو اس میں ایک ایکسٹرا انفارمیشن یہ ہے کہ تھرو فرسٹ فارم ہے ورب کی، تھریو سیکنڈ فارم ہے اور تھرون تھرڈ فارم ہے.
تو یہاں پہ ویورز ہمارا جو اختتام آج کے لیسن انگلش بول چال سبق نمبر 205 کا. تو ایٹ دا اینڈ ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے, سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اس کو کائنڈلی شیئر بھی کر دیجئے. مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ اور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com. ویورز اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, مائی نیم از شہزاد. اور ویورز آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 127 سٹارٹ کر رہے ہیں, جس کی ہر ویڈیو میں آپ کو سب کچھ ملے گا.